جب کوئی انسان کسی دکھ تکلیف میں بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں جاؤ دیکھو کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو تک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ کس چیز کی غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے جو میں نے واپس لے لی، لیکن مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم میں بہت جلد ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھن جانے والی چیز کو بھی بھول جائے گا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ پھر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیا انسان تجھے مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تجھے مجھ سے زیادہ نواز سکتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم لازمی ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ غلط کر کے کوئی خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتے ہیں بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ جب اس نے آنکھ سے بہتے اشک دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو یوں ہی راہ میں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کو وہ ہر ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہو۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو پر۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں، وہ سسکیاں، جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے تنہائی کے لمحے برداشت کیے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ انسان اگر جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بولے نہ، تب بھی اللہ کچھ لمحوں کے لیے بندے کے دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو تم پھر بھی خوش نہ ہوگے، کیونکہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ خدا کی تقسیم سے اختلاف رکھنے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے۔ سکون سجدے میں ہی جا کر ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک ہم کہاں سنبھلتے ہیں؟ اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال آتا ہے؟ جب دل پر اختیار باقی نہ رہے تو نمازیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں۔ جب گیلی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوں اور ذہن خدا کو کہانی سنا رہا ہو، اور جب وہ کن کہتا ہے
تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دل والوں کو چین و سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تب روح میں قید خلائیں اکثر بھر دی جاتی ہیں۔ اطمینان، محبت، خلوص اور سکون سے پھر اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لے آتا ہے۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارو تو صحیح، وہ تو خود چاہتا ہے کوئی پکارے تو صحیح۔ ڈرو نہیں، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے، سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی رشتہ، کوئی چیز، کوئی بندہ آسرا نہیں بن سکتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اسی کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہیں گے، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت خاموش ہو جاتے ہو۔ اس کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ تم صبر کرتے کرتے اب تھک چکے ہو۔ یقین رکھو وہ امید لگانے والوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، اور جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے سی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ رب تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں باقی نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی اور کو جگہ دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو ہم بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا؟ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ خاموش رہنے اور صبر و شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے۔ اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، تو تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو۔ تمہارے دلوں میں چھپے غموں کو وہ کیسے اپنے کن سے دور کر دے گا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس بات کا۔ تم دغا دینے والے شخص سے امید لگائے بیٹھے ہو، اور وہ کیسے اس سے بہترین نوازنے کے وسیلے بنا دیتا ہے تم سمجھ ہی نہیں سکتے کبھی اس کی محبت کا یہ رخ۔ وہ ہر ناممکن چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے یہ دعا کا رشتہ قائم رکھو۔ وہ جب دل میں سما جاتا ہے تو خواہشیں راکھ بن جاتی ہیں۔ جب اس سے باتیں کرنے میں سکون آنے لگے پھر اس کی چاہت سے زندگی بھرپور ہو جاتی ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ تنہا نہیں چھوڑتا، اس سے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔
اور مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بناتا ہے۔ اللہ جگہ جگہ اپنے ہونے کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے یہ پڑھ کر، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے، تو پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی کے در کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اسی لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کا ضیاع ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقت نہیں، لیکن اللہ کے در پر ان سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ گر مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں، یہ حسرتیں اپنے دل میں چھپائے ہر کوئی گرا پڑا ہے اپنی چاہ میں۔ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ ضبط پتھر کر دیتا ہے، لیکن صبر پتھر نہیں کرتا، صبر تو موم کر دیتا ہے۔ تبھی تو آنکھیں بہتی ہیں اور اتنا بہتی ہیں کہ انسان حرف دعا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی دعا کا ہر حرف قبول کر لیا جاتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔